کل صبح میرے گھر ایک بزرگ تشریف لائے۔ سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پروفیسر شاذل صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا اور ان کے گھر بار کا حال پوچھا، ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے خاموشی سے ایک پرچہ تھما دیا جس کے دونوں طرف گھر کے حالات لکھے گئے تھے۔ وہ پرچہ جب تک میں پڑھتا رہا تب تک اس شخص کے آنسو گرتے رہے۔ کن اکھیوں سے میں اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا جو ان کے گالوں سے ہوتے ہوئے ان کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ بے فیض امیروں کا منہ چڑھاتا ہوا وہ پرچہ ان کو تھماتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان کتنی فیس جمع کرانی ہے؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولے، میرا بیٹا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے، ماشاءاللہ 7 سمیسٹر کی فیس باقی ہے، اب دوسرے سمیسٹر کی 56,700 روپے فیس 22 مارچ تک جمع کرانی ہے۔ اگر فیس جمع نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے ہوئے میں نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ اب آپ کے بیٹے کی بقیہ تعلیم میرے ذمہ ہے انشاءاللہ۔ یہ سن کر مزدور باپ اپنے ساتھ لائے سارے کاغذات میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے باقاعدہ کپڑے چھنڈک کر آخری آنسو پونچھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا، کئی مہینوں سے جو میرے سر پہ بوجھ تھا آج اتر گیا الحمدللہ، اور میں تب سے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی قسمت پر رشک کیے جا رہا ہوں، اللہ عز و جل کا شکر ادا کیے جا رہا ہوں کہ اس نے ایک ایسے شخص کو میرے پاس بھیجا کہ جیسے جنت کی ٹکٹ میرے پاس آ گئی ہو۔ کبھی کبھی لائف میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر کے بہت آسانی سے جنت کی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جس کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مدد لینے کے لیے کسی اور کے پاس بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد اس کی خود بھی کسی اور طریقے سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس لاکھوں کروڑوں طریقے ہیں کہ کسی کی مدد کر دے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک تمہارے دروازے پر دستک ہوتی رہے گی، جب تک تمہارے دروازے پر اللہ تعالیٰ کسی غریب مسکین یا مدد لینے والوں کو بھیجتا رہے گا تو سمجھ لینا تم تب تک اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو۔ یاد رکھنا جس دن تم سے کوئی مانگنے والا نہ آئے، جس دن تم سے کوئی رحم اپیل کرنے والا نہ آئے، جس دن تم کسی کی مدد نہ کر سکو، اس دن تم جا کر توبہ کے استغفار کے سجدے ادا کرنا کہ اللہ کہیں تم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ جنہوں نے آج تمہارے پاس کسی سائل کو نہیں بھیجا۔ سائل کا آنا تمہارے پاس اللہ کی بلیسنگ ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ان لوگوں کو چنتا ہے اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کے اندر ایک آکڑ سی پیدا کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے ہم ہی سب کچھ چلا رہے ہیں، ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تم اپنے رزق میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دو گے نا جس دن، یقین ماننا اس دن تمہارے دروازے پر دستک بجنا کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے یہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم نے کسی سائل کو خالی نہیں بھیجنا۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ سائل جوان ہے، ہٹا ہے، کٹا ہے، یا اس کو مسئلہ یہ ہے یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کرنا۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مدد کرنے والوں کی فہرست میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔